सवेरे सवेरे ना मेरी वालदा, आपको पता है देहातों में सामने भैंसें रखी होती थी, तो अम्मा जी यानी वो सवेरे उठ के दूध रिड़क के और फिर वो जब मुसल्ला बिछाती थी, तब मैं समझता था कि ये तकल्लुफात हैं, क्योंकि जब बंदा पढ़ देता है ना फिर उसे गुंजाइशों का भी पता चल जाता है। मैं समझता था ये तकल्लुफात हैं कि वो पहले कपड़ा बिछाती, मुसल्ला बिछाती, फिर प्याले में पानी ला के पास रखती, फिर वो जनाब उसमें पढ़ना शुरू करती, फिर वो रेल, और फिर रेल के ये जो हाफिज होते हैं ना हमारे, ये फिर ज़्यादा नहीं चूमते कुरान पाक, इनके पास होता है ना अरब, लेकिन वो पुराने बंदे वो शनील का गुलाफ, फिर उसे खोलना, फिर उसे चूमना, फिर सीने से लगाना, ये सारी चीज़ें उनके पेश नज़र रहती। सही। अम्मा जी ना वो नमाज पढ़ के कुरान पाक के कोई दो एक रुकू पढ़ के फिर आवाज़ देती, वो तुसी अजे भी सुते हो, मैं दो। ये बयान पूरा सुनकर ही जाना। इस बयान में आप इमोशनल हो जाएंगे, आप रोने लग सकते हो, आपके आंसू आ जाएंगे कि मौलाना साहब ने इस तरह का बयान किया कि बूढ़े अम्मा के बारे में बयान किया। और कुरान शरीफ जो नहीं पढ़ता, और जो कुरान शरीफ 5 टाइम पढ़ता है या 2 टाइम पढ़ता है या दिन में 1 टाइम पढ़ता है, वह इस वीडियो को देख कर जाए कि कुरान शरीफ पढ़ने वाले का अंजाम क्या होता है। जब वो मर जाता है, उसकी फौत हो जाती है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है कि गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा, ये तो कुछ भी नहीं करता था, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, ये तो रोजे भी नहीं रखता था, मगर जब यूँ मरा है तो इसकी कब्र से खुशबू इतनी आई है कि गांव वाले हैरान हो गए। इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देख कर जाए। आप वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आगे तक शेयर करना ना भूले, आगे तक इसको शेयर जरूर करें और लास्ट तक देखें वीडियो को। खुद भी रिड़क लिया, नमाज भी पढ़ ली, सबक भी पढ़ लिया, उठ जाओ ना, अब तो टाइम थोड़ा रह गया नमाज का। ये आप यकीन करें, मेरे से बुजुर्ग नाराज ना हो जाएं, लेकिन बच्चों को नमाज की तकरीर ना सुनाओ कि पुत्र नमाज पढ़नी चाहिए ना, तकरीर ना सुनाओ। तकरीरें बाहर चलती हैं, घर में नहीं चलती, घर में अमल चलता है। बच्चों के सामने नमाज पढ़ो, बच्चों के सामने कुरान पाक पढ़ो, अपनी औलाद को आदी करो किताब और सुन्नत का। सही बात। सारा दिन गप्पे, सारा दिन बातें, घर में भी तबसरे, टेलीफोन पे गपशप, इसने तो नफ्सियाती कमजोरी पैदा कर दी है कौम। अपने घर के अंदर चलन पैदा करे कुरान पाक, कुरान पाक से प्यार हो थोड़ा। वो एक दफा ना ये जिला शेखुपुरा के किसी गांव में एक आड़ती था, ये मंडी में आड़त, वो पुरानी बात है पाकिस्तान बनने से पहले की। वो सादा सा बंदा था, दाढ़ी रखी थी, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, तो फौत हो गया, आड़त करता था, तो उसकी कब्र से खुशबू आने लग गई। इतने कदी किसी पीर की कब्र चौंदी तो फिर कोई मुंडिया ने बटत करनी सी पीरा दिया ने, फिर तो कमाल हो जाना। अल्लाह खैर फरमाए, इल्ला माशा, फिर कोई कहानी, कोई करामत, इधर उधर से जोड़ जाड़ के भी लोग बना लेते। लेकिन वो सादा आदमी था, कब्र से खुशबू आने लग गई, शोर पड़ गया, लोग जमा हो गए। बंदे ना आहिस्ता आहिस्ता वो इद्दत खत्म हुई तो उसकी खातून से कहने लगे कि मसलन अंगूठा छाप बंदा था, साइन भी नहीं करने आते, कब्र से खुशबू, आखिर कोई तो अमल होगा। कहने लगी उसे ना कुरान पाक से बड़ा प्यार था, पढ़ा हुआ नहीं था, वो हर रोज वुजू करके ना दिन में 2 वक्त कुरान पाक खोलता अल्लाह, और फिर उस पे लाइनों पे उंगलियां रख रख के चलाता, रो के कहता मालिका गलती हो गई है, मैंने पढ़ना चाहिए था। अल्लाह तू जो भी आखे है साची आखे है, तेरा कलाम बड़ा सच्चा है, मालिक तू बड़ा करीम है, तू मेरे वास्ते खैर दिया गल्ला की। कहते वो कुरान पाक से बड़ा प्यार करता था, बीमारी, तंदुरुस्ती, सफर, हजर, कुरान से बड़ा प्यार किया। लोग समझ गए यही तो वजह है कि कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। यही वजह। अच्छा, मैं बाज़ जगहों पे मुझे ज़िंदगी में ऐसे भी तजर्बात हुए कि यार ये अल्लाह की किताब है। मैं जहाज़ में बैठा था तो मोबाइल पे मैंने कुरान शरीफ खोल लिया, मैंने कहा चलो इतनी देर की फ़्लाइट है, कुछ पढ़ के। तो एक मेरे दिल में बदगुमानी आई। कभी कभी पगड़ी दाली वाला बंदा मेरी तरह, अल्लाह माफ़ करे, समझ लेता है ना नेक भी मैं ही हूँ, ये भी कभी कभी बदगुमानी आ जाती है।
تو میں وہ تلاوت کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا یار دیکھو سارے لوگ کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہیں, کپڑے لگا رہے ہیں, قرآن پاک پڑھ لینا چاہیے تھا. تو ایک نوجوان اس نے نا بال پیچھے یہاں ربڑ ڈالی ہوئی, عورتوں کی طرح, پینٹ شرٹ بڑی ڈاڑھی, اور بڑا جدید فیشن کا اس کا سٹائل. تو میرے ساتھ جو سیٹیں تھیں ان پہ وہ بیٹھ گیا اور پھر اس نے فائلوں کے اندر سے سورت یاسین نکالی. اور جب اس کو میں نے تلاوت کرتے دیکھا نا تو میں نے دل ہی دل میں معافی بھی مانگی اللہ سے. اور میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے, مولوی وہ قاری صاحب, حافظ صاحب, وہ فلاں صاحب اپنے جیسے لوگوں سے, نیک لوگوں کی بات نہیں کر رہا. تو نہ پڑھے تو کیا سمجھتا ہے, کوئی پڑھتا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا قرآن ہے, یہ پڑھا جاتا تھا, پڑھا جاتا ہے, اور قیامت کے بعد بھی پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ. پتہ نہیں اللہ نے, یعنی اگر میں آپ نہیں پڑھیں گے تو یہ محتاج نہیں, کس کس سے آپ پڑھوا رہا ہے, کون کون پڑھ رہا ہے, کس طرح لوگ پڑھ رہے ہیں. تو قرآن پاک سے محبت کریں. آج زور کے بعد پڑھ لیں گے کوئی 2 4 4 آیتیں انشاءاللہ. چلو میں کہوں کہ آپ کھڑے کرو, یہ قسم چکو تسی نیت بھی نہیں پہ کر دے, تھوڑا سا پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا 2 3 دن میرے کہنے پہ پڑھیں آپ, 2 3 دن, صرف لمبا نہیں. میرا یہ تجربہ ہے جو بندہ صبح صرف 2 دن الارم سے اٹھے نا نماز کے لیے فجر میں, تیسرے دن خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. صحیح بات. اللہ نے نا یہ دماغ کا کمپیوٹر اس طرح کا بنایا ہے کہ نیند بھی اس میں فٹ ہوتی ہے, کتنے سے اتنے بجے تک سونا ہے. اگر آپ فٹ کر لیں گے نا کہ میں نے نماز میں اٹھنا ہے پھر تلاوت کرنی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنکھ کھلا کرے گی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا اکرم صاحب کے بیٹے نے قرآن مجید مکمل کر لیا. 2 دعائیں آپ نے اس کے لیے کرنی ہے, پھر ہم ان کی دستار کرتے ہیں. صحیح کرنی ہے, میں نے بھی دل سے کرنی ہے, آپ نے بھی دل سے. ایک تو دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر عالم بننے کی بھی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. آؤ جی بیٹا, آئیں جی دوستو, بس پہلا کلمہ شریف پڑھیں جی. ماشاءاللہ بہت چھوٹا بچہ ہے, اور مولانا صاحب سے دستار بندی پگڑی بندھواتے ہیں, بچوں کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. حافظ بننا عام بات نہیں ہے. حافظ ایسے نہیں بنا جاتا. حافظ کے لیے لوہے کی چنے چاول سے پڑھتے ہیں, بہت محنت کرنی پڑتی ہے جب حافظ بنا جاتا ہے. کیا آپ سوچتے ہیں کہ بنا محنت سے آپ حافظ بن سکتے ہو؟ بالکل بھی نہیں بن سکتے. حافظ بھائی کے لیے لائک کرے, اور نظم بھی بہت اچھی چل رہی ہے بیک گراؤنڈ میں. یہ مسجد الحرام ہے یہ, اور یہاں پر نماز پڑھتے ہوئے اور دیکھ سکتے ہو آپ تلاوت کرتے ہوئے. ہائے ہیلو دوستو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوگے. اور آج کا بیان تھا کہ بوڑھی اماں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے, اور قرآن شریف کی اہمیت, قرآن شریف کے بارے میں بیان کیا ہے. اور دستار کا ٹائم تھا, ایک بچہ جو حافظ صاحب بنا, اور بچے بھی بنے ہوگے, مگر اس ویڈیو میں ایک ہی بچہ دکھایا گیا ہے کہ وہ حافظ صاحب بنا. اس نے قرآن شریف کو حافظ کیا. اس نے ایک ایک حرف, ایک ایک الفاظ, اور ایک ایک لائن, ایک ایک صفحہ اس نے مکمل حفظ کیا. وہ بغیر دیکھے سنا سکتا ہے. اتنا قرآن شریف کو اس طرح حافظ کیا جاتا ہے. یہ ہم بعد میں بات کریں گے. قرآن شریف کو حافظ کرنا
یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اور قرآن شریف ایک وہ کتاب ہے، وہ ایک قرآن شریف ہے جو اس کو حافظ کیا جا سکتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو حافظ کر سکتے ہو، حفظ یاد کر سکتے ہو. آپ ذرا سی بک لے لیجئے، انگلش کی کتاب لیجئے، آپ اس کو بالکل حفظ یاد نہیں کر سکتے. کچھ نہ کچھ اسپیلنگ مسٹیک یا کچھ ورڈ یا کچھ چھٹ سکتا ہے، مگر قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہوئے ہے کہ آپ اس میں کچھ بدلو بھی نہیں کر سکتے. اور اس میں ایک زیر زبر بھی اگر چھوٹے گا تو اس کا بہت بڑا انجام ہوگا، بہت گناہ ملے گا. مگر حافظ صاحب زیر زبر اور ایک ایک حرف کو بالکل یاد کرتے ہیں. اور حافظ صاحب تو نہیں تھا کہ ایک آدمی تھا کہ وہ اس کی فوت ہو جاتی ہے اور اس کی قبر سے خوشبو آنے لگتی ہے. جو وہاں کے انسان تھے، گاؤں والے تھے، وہاں کے جو حضرات وغیرہ تھے، جو انہیں سوچتے ہیں کہ یہ آدمی تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا، یہ آدمی تو نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ تو بالکل ان پڑھ تھا، اس کی قبر سے کیا ہو رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے. تو کچھ عورتوں نے یا جس نے بھی تو اس کی گھر والی سے پتہ کیا کہ یہ ایسا منظر کیا ہے کہ اس کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، آخر کرتا کیا ہے یہ، اس نے ایسا کام کیا کیا ہے کہ قبرستان کی مٹی قبر یا جو قبر میں تھا اس میں سے مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہے، اس کی قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ وجہ وہی ہے کہ قرآن شریف اس پہ پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ روز 1 یا 2 وقت روز وضو کرتا تھا اور وضو کر کے قرآن شریف اٹھاتا اور اس کو کھولتا اور چومتا چاٹتا اور قرآن شریف کھول کر اس سے انگلی سے ایسے انگلی پھیرتا تھا. یہ ان پڑھ تھا، اس پہ پڑھنا نہیں آتا تھا. اس طرح کا ایک کام کرتا تھا، روز ایسے ہی کرتا تھا اور کہتا تھا یا اللہ اگر میرے پہ پڑھنا آتا تو میں قرآن شریف کو پڑھتا. اس طرح ہی روز کرتا تھا، مگر یہ پڑھا ہوا لکھا نہیں تھا اور ایسے ہی قرآن شریف کو بند کر رکھ دیتا تھا اور اپنا کام کرنے لگ جاتا تھا. اس طرح کئی دن تک کرتا رہتا تھا. اس طرح کی بات بتائی گئی، لوگ سمجھ چکے کہ یہی کام ہے جس سے قبر میں سے مٹی میں سے اس کی خوشبو آ رہی ہے. آپ قرآن شریف پڑھیے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، حافظ بنائیے. یہ نہیں سمجھے کہ آپ قرآن شریف بھی پڑھائے اور اپنا دین کا کام بھی کرے اور اپنا دنیا کا کام بھی کرے. ان کو اسکول میں بھیجے، اچھے تعلیم حاصل کرے، دنیا کی بھی اور دین کی بھی. دین کے معاملے میں اچھی تعلیم دے اور اچھے مولوی صاحب سے پڑھائے اور ایسے ہی دنیا کی تعلیم میں بھی ان کو پیچھے نہ چھوڑے، تاکہ دونوں طرف سے مضبوط ہو چکے. دونوں طرف سے مضبوط کرنے ہیں، دین کے تعلیم میں بھی اور دنیا کی تعلیم میں بھی. سب سے پہلے آپ دین پر بھی فوکس رکھیے اور اپنی نماز وغیرہ، روزے وغیرہ اور جو بھی دین کے کام ہوتے ہیں سب کروائیے اور اپنا دنیا کام بھی چلنا چاہیے. کوئی کام رکنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے، آگے تک شیئر کرنا نہ بھولے. تھینک یو. جے ہند. اللہ اکبر.